आजकल कुछ शरपसंद अपने लीडर मुफ्ती अनवारुल्लाह की सरबराही में मखदूम अल मशाइख हज़रत पीर सैयद शमसाम अली शाह बुखारी साहब पर लगाए गए अपने घटिया इल्ज़ामात को मज़ीद बढ़ाते हुए नमक हरामी, बुग़्ज़-ओ अनाद और मुनाफ़िक़त की हर हद पार कर रहे हैं। हज़रत करमावाला शरीफ के मुतवस्सलीन को गुमराह करने के लिए ये कमज़र्फ़ लोग शेखुल मशाइख बाबा जी सैयद मीर तैयब अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि हज़रत करमावाले रहमतुल्लाह अलैह के तमाम मुरीदीन बखूबी जानते हैं कि बाबा जी पीर सैयद मीर तैयब अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपने बड़े भाई पीर सैयद शमसाम अली शाह बुखारी का अज हद ज्यादा अदब व एहतराम फरमाया करते थे। इस सिलसिला में बाबा जी पीर सैयद मीर तैयब अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मुख्तलिफ महाफिले मिलाद और उर्स में फरमूदा जुमले जुबान ज़द खासो आम हैं। एक बार इरशाद फरमाया कि मैं अपने बड़े भाई जान पीर सैयद शमसाम अली शाह बुखारी साहब को बाप की जगह दर्जा देता हूँ और बेहद एहतराम करता हूँ। शमसाम अली शाह साहब मेरे भाई ने ते मेरे बाप की जगह ते नहीं यार बेहद मैं इन्हां दा एहतराम करना। अरे मेरे ते शफकत करते ने उस तरह नाल ही। यही नहीं बल्कि अपने मुरीदीन को भी तलकीन फरमाई कि हज़रत साहब करमा वाले रहमतुल्लाह अलैह की तमाम औलाद का अदब करना है, क्योंकि ज़ाती नौइयत के इख्तलाफात की वजह से पहले भी हमारे खानकाही सिलसिला और दीन का सख्त नुकसान हो चुका है और अब ऐसा नुकसान नहीं होना चाहिए। हजरत करमा वाला शरीफ आला हजरत गंजे करम की तमाम औलाद ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਖਾਦਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਝੋਕ ਮਾਰੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਔਲਾਦ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਦੀ ਖੂਨੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਦੀ ਖੂਨੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ مرد ہے یا خاتون ہے بحمداللہ تعالی میں انہاں سب دا دلوں احترام کرنا اور میں چاہنا سارے بیلی انج کریں اور جڑا اس کو ہٹ کے گل کرے وہ سمجھو کہ تخریب کار ہے۔ اسے تخریب کاری ساڑا آستانہ کئی سال نہیں ود سکے۔ حضرت صاحب دے وصال تو بعد لوگاں نے تخریب پائی تے کئی طرح کی بدمزگیاں ہو گئیاں، ہن انشاءاللہ کبھی تقریب نہیں ہوگی اور عرس بھی ایک کے ایک کو عرس رہے گا۔ کل نو اگر مینوں کچھ ہو جاندہ ہے یا کسی اور نو ہو جاندہ ہے وہ بھی انشاءاللہ اس سے مرکزی عرس وچ ضم ہوئے گا، کوئی وکری حیثیت نہیں کھڑی کرنی۔ افسوس کا مقام ہے کہ یہ نمک حرام لوگ جس تھالی میں کھاتے رہے اسی میں چھید کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ تاہم حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ علیہ کے تمام مریدین نے ان کی ابلیسی چال کو مسترد کر دیا ہے اور بابا جی پیر سید میر طیب علی شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے جگر گوشہ اور جانشین پیر سید شہریار بخاری سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف کے ساتھ اپنی بھرپور وابستگی کا اظہار کیا ہے تاکہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ اور دین و تبلیغ کا کام احسن طریقے سے جاری و ساری رکھا جا سکے۔ شیخ المشائخ بابا جی پیر سید میر طیب علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ بزرگوں کے عقیدے اور دین کے کام کو ہر چیز پر فوقیت دی ہے، چنانچہ آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ میں نے آج تک اپنی ذات کے لیے کوئی تعلق نہیں رکھا، ہر واسطہ تعلق یا رشتہ محض خانقاہی روحانی اور دینی سلسلے کے لیے رکھا ہے۔ پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ چاہے میری اولاد ہی کیوں نہ ہو لیکن اگر وہ حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ علیہ کے عقیدے اور طریقے سے ہٹ جائے تو صرف اس صورت میں تم سب پر لازم ہے کہ ان سے ہٹ جانا اور آستانے سے ہٹا دینا۔ جبکہ دوسری طرف حضرت شیخ المشائخ بابا جی پیر سید میر طیب علی شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک دو بار نہیں بلکہ درجنوں مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں اولاد
رشتہ دار تو ایک طرف، اپنے مریدین کے ساتھ بھی ذاتی نوعیت کے معاملے پر مستقلاً ناراض نہیں ہوتا۔ اب آپ غور کریں کہ اس کے باوجود منافقین پر مشتمل یہ شرپسند ٹولہ کہتا ہے کہ ہماری مخالفت کی وجہ بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی ناراضگی ہے۔ پوری دنیا یہ بات بخوبی جانتی ہے کہ مخدوم المشائخ پیر سید سمسام علی شاہ بخاری صاحب اور جانشین شیخ المشائخ پیر جی سید شہریار بخاری سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف کا عقیدہ بالکل صحیح اہل سنت کے مطابق اور حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ علیہ کی فکر سے لبریز اور مزین ہے، جبکہ شرپسند ٹولہ لوگوں کو پیرانے حضرت کرما والا شریف سے بیزار کر کے اپنا ذاتی اور لالچ پر مبنی نظام قائم کرنا چاہتا ہے۔ اگر مان لیا جائے کہ بالفرض بابا جی رحمت اللہ علیہ کی کچھ ناراضگی اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوئی تھی، تو بابا جی سرکار رحمت اللہ علیہ کے فرامین کے مطابق وہ محض وقتی اور عارضی تھی۔ جیسا کہ دنیا بھر میں ایک گھر میں رہنے والے افراد میں اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بابا جی سرکار رحمت اللہ علیہ نے تنظیمی بیریوں کے ساتھ اپنی آخری گفتگو میں ارشاد فرمایا کہ ہم بھائی جان کے ساتھ صلح کر لیں گے۔ جی پھر پی ٹی آئی ہے نا، کوئی موگ وگ جانی تے جدو موگ وج بگڑی نا تے ادو آپ بھائی جان صلح کر لیں۔ کوئی بندہ بھائی جان دی بالکل کسی قسم کی کوئی بے ادبی نہ کرے، اسی احترام کرنا ہے۔ بہرحال یہ بات اب بالکل عیاں ہو چکی ہے کہ شرپسند ٹولہ نام نہاد طیبی فلاحی تنظیم کے نام پر ڈھونگ رچاتے ہوئے آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف کے مشن کو نقصان پہنچانے کے درپے ہے، اور اسی سلسلہ میں چند روز قبل مرکزی سرغنہ مفتی انوار اللہ نے خود پر حملہ کا الزام براہ راست مخدوم المشائخ پیر سید سمسام علی شاہ بخاری صاحب پر لگاتے ہوئے FIR کٹوا دی، اور یوں اپنی اس لائن حرکت سے اپنے فوت شدہ آباء و اجداد کو سخت شرمسار اور شرمندہ کیا۔ یقیناً یہ وہ حرکت تھی کہ جس کی جرات کسی نے نہیں کی تھی، اور یوں یہ لعنت و ملامت بھری کالک مفتی انوار اللہ کے حصے میں آئی۔ یاد رہے کہ تقریباً 20-22 سال قبل بابا جی پیر سید میر طیب علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اور کسی کا تو پتہ نہیں مگر یہ مفتی میری اولاد کے سامنے کھڑا ہوگا۔ حالانکہ اس وقت یہ شخص آستانہ عالیہ پر رہ کر ابھی پڑھ رہا تھا، اور ہم سمجھتے تھے کہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ بطور مذاق یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن آج وہ بات سچ ہو چکی ہے۔ کسی نے صحیح کہا تھا کہ انسان کچھ بھی ہو جائے مگر اپنے محسنوں کو بھونکنے اور کاٹنے والا نہ ہو، کیونکہ انسان تو غلطی کا پتلا ہے، خطا کار ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، مگر جو نمک حرام محسن کش اور منافق ہوتے ہیں ان کا انجام جہنم میں کافروں سے بھی بدتر ہے۔ بہرحال یہ دعا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان گمراہوں اور ان کا ساتھ دینے والوں کے مقدر میں معافی اور توبہ لکھی ہے تو واپس آئیں، معافی مانگیں، اپنی اصلاح کریں اور دین کا کام کریں جیسا کہ بابا جی سرکار رحمت اللہ علیہ کا حکم ہے، تو یقیناً اللہ والے بھی قدرت کی عطا کردہ رحیمی و کریمی سے بھرپور ہوتے ہیں، ضرور معاف کر دیں گے۔